محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، او کما قال، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو، سب سے کم تکلیف ہو۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کے مطابق اگر ہماری شادیاں کم خرچے والی اور آسان ہوگی تو یقیناً ان شادیوں میں برکت اور کامیابی زیادہ ہوگی۔ اسی بات کو لے کر المرجان میڈیا پر ہم نے سمپل میرج سکسیس میرج سیریز کو اوپن کیا ہے۔ اس سیریز میں بہت سارے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں شادیوں میں ہونے والے فضول خرچے اور غلط رسموں کا بیان۔ ناظرین کرام، جو فضول خرچے اور غلط رسمیں ہمارے ہاں شادی کے تعلق سے چل رہی ہے، اس میں مہندی کی رات، جس کو کچھ علاقوں میں مہندی اور مایوں بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے۔ درخواست ہے آپ سے کہ آخر تک آپ پوری بات کو سنیں، صحیح سمجھیں اور عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر پوری بات نہیں سنیں گے تو صحیح سمجھ نہیں پائیں گے، صحیح سمجھیں گے نہیں تو عمل بھی غلط ہوگا، دوسروں کو پہنچائیں گے، ان کا وبال بھی آپ پر آئے گا۔ اس لیے درخواست ہے کہ آخر تک پوری بات کو سنیں اور صحیح سمجھے، صحیح عمل کریں۔ ناظرین کرام، مہندی رات یا مہندی کی جو رسم ہمارے یہاں شادیوں میں اور اس قسم کے میرج فنکشن میں ہوتی ہے، یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں مہندی کی رسم کا کوئی نام نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حکم ہے، نہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے۔ اتنی بات تو ضرور ہے کہ عورتوں کے لیے مہندی لگانا جائز ہے، بلکہ پسندیدہ بھی ہے، لیکن مہندی کے نام پر جو مہندی کی رسمیں ہوتی ہے یہ غلط ہے۔ دلہن مہندی لگا رہی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، دلہن کے ساتھ گھر کی اور عورتیں بھی مہندی لگا لیں، یہ بھی سمجھ کی بات ہے، لیکن اس مہندی لگانے کے لیے سب کو جمع کرنا، دعوتیں دینا اور کھانے پکوانا، پھر مہندی کے نام پر ناچ گان کی محفلیں لگانا، مہندی کے نام پر دھنگا مستی کرنا، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، یہ سب کہاں صحیح ہو سکتا ہے؟ اور اسی کے لیے تو یہ مہندی راتیں ہوتی ہے، صرف مہندی لگانے کے لیے نہیں ہوتا کہ مہندی لگائی اور بات ختم ہو گئی۔ یہ تو نام دیا ہے مہندی رات اور نام دیا ہے مایوں اور مہندی، ورنہ حقیقت میں تو یہ سب دھنگا مستیاں کرنی ہوتی ہیں۔ شادی کے اگلے دن یا شادی کے کچھ دن پہلے اس طریقے سے جمع ہو کر مرد اور عورتوں کا بے پردہ جمع ہونا اور مستیاں کرنا، یہاں تک کہ یہ مہندی راتوں کی جو محفلیں ہوتی ہے یہ اس قسم کے ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ اس لیے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب موقع ملے اور کب جا کر اس طریقے سے اپنے تعلقات قائم کریں۔ تو اس لیے ناظرین و سامعین، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس محفل میں اتنی ساری غلط چیزیں ہو، اسلام کہاں اس کی اجازت دے سکتا ہے۔ یہ تو صرف وہ باتیں ہیں جو بالکل ظاہر اور باہر ہیں، ورنہ اگر اور زیادہ دیکھیں آپ تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ مہندی کے رسم کے نام پر لڑکی والوں کے اوپر اور لڑکے والے کے اوپر ایک نئی دعوت کا بوجھ، اسے رواج بنا دیا گیا ہے۔ اب جو کوئی نہیں کرتا، لڑکی والے نہیں کرتے، لڑکے والے
اس دعوت کا انتظام نہیں کرتے تو انہیں لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں، رشتہ دار طعنے دیتے ہیں، پڑوسی طعنے دیتے ہیں، مجبوراً انہیں لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لیے یہ انتظام دعوت کے کرنے پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں اگر ان کے پاس انتظام نہیں ہے پیسوں کا تو چاروں ناچار سودی قرض بھی لے آتے ہیں اور اس طریقے سے انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ جو رسم کے نام پر شروع کیا ہے، یہ رواج بن گیا ہے، اور اس رواج کی وجہ سے بہت سارے لوگ چاہے نہ چاہے مجبور دل سے اور پریشان ہو کر بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی حدیث پاک میں ہے کہ لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس من، کہ کسی آدمی کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ دل کی رضامندی کے ساتھ نہ دیتا۔ تو یہ تو مجبور ہو کر آپ کو کھلا رہا ہے، مجبور ہو کر یہ مہندی کی رسم کی پروگرام کر رہا ہے، اس کا دل اندر سے نہیں چاہتا، اس کی فائنانشیل کنڈیشن اور اس کی آرتھک حالت اسے اجازت نہیں دیتی یہ سب کرنے کی، لیکن یہ سماج کے رواج سے مجبور ہے۔ تو اس کی مجبوری میں یہ جو گناہ کرے گا، سود لینے کا یا کوئی اور قسم کا گناہ، تو اس گناہ میں سب شامل ہوں گے۔ پھر دوسری بات، مہندی کی رات میں جب مہندی لگائی جاتی ہے، دلہن بھی لگاتی ہے اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی لگاتے ہیں، تو اس میں مہندی لگا کر یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے بہت بڑا پہاڑ توڑ لیا ہو، جب تک مہندی سوکھے گی نہیں، مہندی اترے گی نہیں، تب تک نماز نہیں پڑھتی۔ ناظرین کرام، نماز تو ہر حال میں فرض ہے اور شادیوں کے موقع پر اور زیادہ فرض ہے، لیکن عام طور سے مہندی کی ان رسموں میں اور شادی کی دوسری رسموں میں اور دعوتوں میں آنے والے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ گھر کے لوگ ان کی خدمت میں نماز نہیں پڑھتے اور مہمان بن کے آئے اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ دلہن ہاتھ میں مہندی لگا کر اور میک اپ لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، اس سے نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ مہندی صرف مہندی نہ رہی بلکہ یہ جہنم کے انگارے ہو گئے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہم آپ سے بہت محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ مہندی کی اس رسم کو ختم کیا جائے۔ یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے، یہ ہماری شان نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لفظ میں سب کچھ سمجھا دیا کہ کم خرچ اور آسانی والی جو شادی ہو وہی برکت والی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو سخی سنسار ملے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اور بہو کے ساتھ سکون کی زندگی گزارے، تو اس کے لیے ضرور آپ کو یہ فضول رسمیں اور غلط رواجات کو ختم کرنا ہے۔ چاہے اس کے لیے آپ کو لوگوں کے طعنے سننے پڑے تو کچھ دنوں کے لیے طعنے سن لیں، لیکن یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، آپ کے بچوں کے سخی سنسار کا سوال ہے۔ تو اس لیے تمام سے درخواست ہے کہ مہندی رات مایوں اور مہندی کی اس رسم کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ یہ گناہوں بری محفل ہے جو وبال لائے بغیر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔